آپ تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہم تمام کی عزت افزائی کی، اپنی محبت ہم پر نچھاور کی، اور ہمارے سروں پہ علاقائی ٹوپیاں اور چادریں رکھ کر مزید عزت بخشی، اور جس طریقے سے 24 گھنٹے پیشتر سے آپ لوگ یہاں پشاور منگورا میں، سوات منگورا میں انتظار فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ وکلا صاحبان عدلیہ کے ساتھ بغیر کسی طمع، لالچ سے محبت کرتی ہے، جس کا نمونہ آج آپ تمام نے یہاں پر بتایا ہے، جو کہ میڈیا کے ذریعے سارے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وکلا کے دلوں میں وہی محبت ہے، وہی جذبہ ہے، خاص طور پہ ایک ہمارے فاضل وکیل بھائی صاحب نے جو قربانی کی نظم پڑھی ہے، اور ہر چیز آپ صاحبان نے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے قربان ہونے کی جو کمٹمنٹ کی ہے، اس میں اور آج سے 4 سال پہلے جو آپ نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور انڈیپینڈنس جوڈیشری کے لیے اپنی یگانگت محبت، کمٹمنٹ، سیکریفائس ظاہر کی تھی، اس میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اور اسی اتحاد کے ساتھ چاہے وہ شانگلہ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہے یا آفس بیئرر ہے، چاہے وہ مینگورا بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہے، چاہے وہ دیر کا ہے، چاہے وہ چیترال کا ہے، جہاں انہیں یہاں پہنچنے تک گناگو مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کمٹمنٹ اور محبت اسی طرح جاری اور ساری رکھی ہوئی ہے۔ آپ کی اس کمٹمنٹ جو کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو ملک میں نافذ رکھنے کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ذریعے کوششیں ہیں، میں آپ کو اپنے طور پر بطور چیف جسٹس آف پاکستان اور اپنے رفقا کار کی طرف سے، جس میں میرے ساتھی جو کہ بینچ پر بیٹھے، ڈائس پہ بیٹھے ہیں، اور جو چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ کے اور ان کے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس بات کا یقین آپ کو دلواتے ہیں کہ ہماری اس سوچ میں بھی نہ ہی کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ ہم
اور آپ اسی طرح مل کر آئین کی بالادستی، رول آف لا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو سپورٹ کریں گے، اور جو بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ذریعے، رول آف لا کے ذریعے ہمیں مفاد ملیں گے، وہ ہمارے لیے نہیں ہوں گے بلکہ وہ مفاد عوام کے لیے ہوں گے، تاکہ عوام کو انصاف باہم پہنچایا جا سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2007 میں اگر کالا کوٹ، کالی ٹائی، آپ لوگ، شیر محمد خان جیسے لوگ، ان کے رفقہ کار جو کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک میں آئین کی برتری کا بیڑا نہ اٹھاتے تو آج شاید حالات یہ نہ ہوتے جو آج ہیں، اس سے مختلف ہوتے، اور شاید 2007 میں جو تھے اس سے بھی کہیں برے حالات ہوتے۔ مجھے یہ فخر ہے کہ مینگورہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا جو مینگورہ بینچ ہے، اس کی جو پہلے بار ایسوسی ایشن شیر محمد خان صاحب کی صدارت میں منتخب ہوئی ہے، ان کو میں نے حلف دیا ہے۔ میرے نزدیک، میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے یہ بہت ہی عزت افزا بات ہے کہ ہسٹری میں جب بھی کبھی بار ایسوسیشن کے الیکشن ہوتے رہیں گے، یہ بات آئے گی کہ میں نے ان کو پہلی دفعہ حلف دیا تھا۔ اگرچہ مجھے کسی چیز کا بھی اپنی ذات کے حوالے سے کریڈٹ لینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ میری تو ساری کمٹمنٹ یا میرے ساتھیوں کی ساری کمٹمنٹ وہ تو صرف ایک بات کے لیے ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو اور کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہو۔ لیکن یہ جو ایک فیل ہے جس کو میں ذاتی فیل سمجھتا ہوں، اس کو ہمیشہ میں اپنی طرف عزت سمجھوں گا، جتنے انہوں نے بلا کر مجھے آج عزت یہاں پر دی ہے۔ اور یہ پہلی انتظامیہ ہوگی جو کہ مینگورہ بینچ میں الیکشن کے بعد اپنے فرائض آج صحیح طریقے سے سنبھالے گی۔ اس لیے میں اپنی طرف سے، سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کی طرف سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اور تمام جج صاحبان کی طرف سے، اور تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے جن سے آج ہماری صبح ملاقات وہاں ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ یہاں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہوں گے یا نہیں، آپ تمام کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور اس سے بڑی ذمہ داری آپ کے ذمہ ڈالی۔ آج سے پہلے یا چند مہینوں سے پہلے شاید لوگوں کو اس بات کا خیال تھا یا گمان تھا کہ سوات ایسی کوئی خطرناک جگہ کا نام ہے جہاں پر طالبانائزیشن ہے، جہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے، جہاں پر کوئی شاید گھر میں بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کا بھی مداوع آج آپ تمام نے اس حال کے اندر اکٹھے کر کے اس طرح کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے تمام دنیا کو میسج ہے کہ سوات ایک پرامن جگہ کا نام ہے، جہاں انتخابات ہوتے ہیں، لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، اور الیکٹ ہونے کے بعد اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو بہت ہی خوبصورت
اور پرفضا بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گنے گو یہاں پر قیمتی وسائل بھی اس علاقے کے رہنے کے لوگوں کے لیے مہیا کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوات کو، مینگورہ کو اور اس تمام علاقے کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ پرفضا موسم علاقہ دیکھنے کے لیے بلا خوف و خطر آتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے، کیونکہ آج اس خطے میں رول آف لا ہے، اور اس خطے میں وکلا صاحبان کی کوششوں سے پارلیمنٹ کی کوشش وجہ سے 18ویں ترمیم میں یہاں پر مینگورہ بینچ پشاور ہائی کورٹ کا آج قیام ہو چکا ہے۔ آج یہاں کی انتظامیہ، چاہے پولیس ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی اس بات سے محفوظ ہیں کہ اب ان کے حقوق کے لیے یہاں پر ایک آزاد عدلیہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ ہسٹری آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خطہ شروع میں سلطنت مغلیہ کی ایک ایسی ریاست تھی جو کہ 1849 تک مقامی حکمرانوں کے زیر انتظام رہی۔ جب ریاست سوات سید اکبر شاہ نے قائم کی، 1917 میں میاں گل خاندان نے ریاست کی باغ ڈور سنبھالی، جو کہ 1969 تک قائم رہی، اور بعد ازاں اس سرکاری طور پر اسے پاکستان کی ریاست میں شامل کر لیا گیا۔ سوات میں انتظامیہ اور قانون کے ارتقاء کا جائزہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھیں۔ جس وقت سوات بطور ایک ریاست چل رہا تھا، اس وقت انتظامی امور کو چلانے میں بڑی حد تک مقامی روایات کا عمل دخل تھا، تاہم اس انتظام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا، اور شفاف، تیز اور سہل انصاف لوگوں کو گھر کی دہلیز پر دیا جاتا رہا۔ لیکن بدلتے وقت کے ساتھ مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے رہے۔ بدقسمتی سے علاقے کو کچھ ایسی قوتوں نے یرغمال بنا لیا جو روایتی طور پر اس وادی کے آزاد معاشرے میں اپنے نظریات مسلط کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے خوددار لوگوں نے، یہاں کے بہادر پشتونوں نے کتنی قربانیاں دی۔ انہوں نے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی جنہوں نے یہاں پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ان کو موقع فراہم کیا کہ وہ یہاں پر آپریشن کلین اپ جاری کریں، اور اس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں سے، آپ کے بچے یہاں سے مائیگریٹ ہو کر چلے گئے۔ لیکن ایک بات فخر کی بات ہے کہ اس کے باوجود، جیسے طارق پرویز صاحب بھی آج بتا رہے تھے کہ آپ کی عدلیہ نے یہ مقام نہیں چھوڑا۔ ڈسٹرکٹ عدلیہ کے لوگوں سے آج ہماری صبح ملاقات ہوئی ہے، وہ کیسی بھی صورتحال تھی، آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے لیے ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے یہاں پر موجود رہی۔ تو اس لیے آپ کو اپنی عدلیہ پر اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ جیسے بھی حالات تھے، جتنی محنت ان کو کرنی پڑی، جیسے دوستوں صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کندھوں پر فائلیں بھی اٹھا کر لے کر گئے، جبکہ اصل بات یہ تھی کہ یہاں پولیس اسٹیشن بھی بند ہو گئے تھے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ جب تک یہاں پر پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز نے یہاں پر آپریشن کلین اپ نہیں کیا۔ میں
شیر محمد خان صاحب کی بات جو انہوں نے اس سلسلے میں کی وہ سن کر میں بہت پریشان ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، قانون کی دھجیاں بکھیری، اور کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ لوگوں کو یہ پوچھنا پڑے کہ ہم اپنا خون اپنا لہو کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس سے نہ صرف آپ کے جذبات مجروح ہوں گے بلکہ اس سے یہ بات بھی پیدا ہوگی کہ مجرم اور جرم کرنے والے کو اس طریقے سے آپ آسانی سے کس طریقے سے جانے دے رہے ہیں۔ میں دوست محمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں۔ ایسے لوگ جو اریسٹ ہوئے تھے، ڈیٹین ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف انکریمنیٹنگ ایویڈنس تھا، اور ایویڈنس تھا، ان کو چالان ہونا چاہیے، اور جو بھی قسمت ان کا ہو اس میں عدالتوں میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل نہیں کہ میں شاید چیف جسٹس ہوں تو میری کوئی بات مانے، میری بات اگر کسی کو ماننی ہوگی تو کانسٹیٹیوشن کے نیچے مانے، رول آف لا کے نیچے مانے، کوئی اس قسم کا بہانہ نہ ہوگا۔ اور اگر ضرورت پڑی دوست محمد صاحب اور میں اس میں میٹنگ بھی کریں گے، اور اس معاملے کو ہم بالکل سیریسلی ٹیک اپ کریں گے کہ اگر کرائم کرنے والا اس طرح چھوٹے گا تو کل آج تک تو لوگ کہتے ہیں جی عدالتیں ہی چھوڑ دیتی ہیں، پھر ہم انتظامیہ سے پوچھیں گے کہ اب کیا پوزیشن ہے کہ جب اتنے گرفتار لوگوں کو کیا، قیدوں میں رکھا، کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو؟ یا تو پکڑتے نام کو چھوڑے کیسے آپ نے؟ اس طریقے سے اب میرا خیال جب اس ملک میں رول آف لا اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ دو طریقہ ہے، پولیس کے افسر صاحبان بیٹھے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان سے پوچھ لیجئے گا، یا تو آپ ملزم کو پکڑے نہیں، جب آپ نے ملزم کو پکڑا آپ اس ٹرائل پہ لے کے جائیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں اس کو چھوڑتا ہوں، کیسے چھوڑو گے؟ ہماری اور آپ کی رول آف لا کی جب بات ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انوسنٹ ہے ٹھیک ہے بچ جائے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بیک ڈور سے چھوڑ دیں یا کوئی اور کام اس کریں، یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے لیے دوست محمد صاحب چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں گے، اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے اور سیریسلی ٹیک اپ کریں گے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے، کالے کوٹ کی معرفت سے، کالے کوٹ کی اس کی وجہ سے آج جوڈیشری اس ملک میں انڈیپینڈنٹ ہے اور شکر اسٹرانگ بھی ہے۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی فیصلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی کبھی نہ تو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی سوچتے ہیں اس کا یہ کیا ہوگا۔ ہمارا تو یہ کام ہوتا ہے کہ آئین نے ہم کو یہ بتایا، قانون نے ہم کو یہ بتایا، we will give the judgment۔ باقی اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید اس طرح نہیں ہوگی بات یہی ہوگی، رول آف لا ہوگا، جو کرمنلس لوگ ہیں they shall be taken into task۔ دوستوں صاحب میرے ساتھ میٹنگ کے لیے بھی آ رہے ہیں تھوڑے دن، میں 29 کو، یہ ذرا ڈیٹیلز شیر محمد صاحب ان کو ملنے پہلے اور بھی ہم اپنے ساتھیوں سے یہاں کہیں گے وہ ان سے مل کر پوری انفارمیشن کلیکٹ کریں، then we can discuss this issue۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ہم نے ضرور کہا ہے دوست محمد صاحب کو، آج وہ جو ہمارے ینگسٹرس صبح ملے تھے they were very brilliant، ان کے ساتھ ہماری یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ٹرائل ذرا ایکسپیڈائٹ کریں، جو ٹرائل ہے اس قسم کے لوگوں کے ایویڈنس جب ہے ان کے پیچھے تو ٹرائل ایکسپیڈائٹ کریں، اس کے لیے عدالتوں کی تعداد بڑے آپ کو بڑھانی پڑے، لیکن ٹرائل ایکسپیڈائٹ کریں، ٹرائل میں آپ کمی نہ کریں، کیونکہ ایک آدمی کا یہ بات تو ہو جاتی ہے کہ جی میرا ٹرائل نہیں ہو رہا۔ اگر تمہارا ٹرائل نہیں ہو رہا ہم ٹرائل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، تم ہارڈن کرمنل ہو اس کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس سب کے ٹرائل کیے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس عمر میں جا کر جس میں عمر کے حصے میں ہوں 23-24 سال تو جج بنے ہو گئے، اس سے پہلے وکالت کرتے تھے، کتنے مشکل ٹرائل نہیں کیے، اللہ کی مہربانی سے کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے جب ٹرائل کرنے کی بات آئی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کا سدباب کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ شیر محمد صاحب آپ کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چیف جسٹس سے بھی ملیں گے، ضرورت پڑے گی تو میں بھی ان کو بلاؤں گا اور ان سے ڈیٹیلز بھی لیں گے اور وہ سارا کام کر کے انشاءاللہ اس کو کریں گے، نتھنگ ٹو وری۔ لیکن اس بات کا آپ کو
ان ایجنسیز کو کریڈٹ دینا پڑے گا جنہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہاں پر علاقہ کلیئر کیا، یہاں پر امن لے کر آئے، یہاں پر ان کی وجہ سے آج ہم اور آپ روڈز پر محفوظ ہیں، روڈ پر ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کل ہم جب آئے، جسٹس ناصر الملک صاحب تھے میرے ساتھ، جسٹس طارق پرویز صاحب بھی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک زندگی ہے، لوگوں کو اس بات کا یقین ہے۔ آج پورے سوات میں، پورے مالاکنڈ ڈویژن میں اس بات کا ایک میسج ہے کہ تمام وکلا صاحبان اور جوڈیشری ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا رشتہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے رول آف لا اس ملک میں رکھنا ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے وکلا صاحبان نے پہلے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ وقت تو نہیں پڑے گا، ضرورت تو نہیں پڑے گی، لیکن ہم اکٹھے ہیں، ہمارے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں ملزم کو یہ امید ہو چلے کہ میں بغیر کسی ٹرائل کے چھٹ جاؤں گا، وہ آپ کے لیے جیلوں سے نکل کر دم دناتے پھریں گے اور اس سے زیادہ ہیوک کریٹ کریں گے۔ ایک سٹیزن، ایک سفید پوش جو لوگ ہیں، ان کے لیے مصیبت بنے گی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر دوبارہ اس ملک میں، اس خطے میں وہ حالات آ جائیں۔ ویسے یہ بھی میرا ایک فیتھ ہے کہ مقامی آبادی، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور وکلا برادری کی ذمہ داری ہے کہ اب جو یہ خون ریز مارکے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھے، اور اس کو برقرار رکھنے کا یہی ہم نے بتایا، اور ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ جو کلپریٹس ہے اس کو مسٹ بی ٹرائیڈ۔ کنوکشن کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایویڈنس پر بیس کرتا ہے، اور اگر اس کو اریسٹ کیا ہے، اس کو پکڑا ہے، کورٹ میں پیش کرو، اس کو ڈیٹین نہیں کرو ایلیگلی، کورٹ میں پیش کرو۔ کورٹس کی تعداد ہم زیادہ بڑھا دیں گے، کورٹس ہم زیادہ کر سکتے ہیں، امیڈیٹلی دوستوں صاحب سے ڈسکس کر لیں گے، کچھ ججز جو اسپیشل کیسز چلانے ہیں جن کو شفٹ ہو جائیں گے، وہ یہاں کر کیسز ٹرائیں گے، کچھ کے کیسے باہر ہم لے جا کر ٹرائل کریں گے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا، لیکن یہاں چیف جسٹس صاحب کو بڑا پھر ایکٹیو رہنا پڑے گا، بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑے گا، تاکہ جتنی بھی آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عوام نے قربانیاں دی ہیں اور اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو قائم و دائم رکھیں، ضروری ہوتا ہے، ادروائز یہ انصاف نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہیے، انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ مالدار ہے یا محتاج ہے، گواہی اگر مبنی پر دینی ہے آپ ضرور دو۔ ایک حدیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے بندو، میں ناانصافی کو اپنے لیے روا نہیں رکھتا اور تمہیں بھی ناانصافی سے منع کرتا ہوں، پس ایک دوسرے سے نا انصافی مت کرو۔ صحیح مسلم بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ اس طرح احکامات اسلامیہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان اور عدل
اللہ تعالیٰ کی احکامات میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان لوگوں سے کیا جاتا تھا جو قانون اور قانون فہمی کے علم میں مہارت رکھتے تھے۔ عباسی دور خلافت میں قاضی القضاء کا دفتر وجود میں آیا۔ عدالتی اور انتظامی معاملات نیز امن و امان اور انصاف کی فراہمی کے لیے ہر علاقے، قصبے اور گاؤں میں قاضیوں کو مقرر کیا گیا۔ اسلام کی روح سے ریاست کا حکمران بھی قانون سے بالا نہیں ہے۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ نے بات کی ہے، کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے، they have to face۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر اور دیگر بنو امیہ اور عباسی خلفاء بھی قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، قطع نظر ان کے عہدے اور مقام کے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بار قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک دفعہ کسی شکایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی خلیفہ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے قاضی سے فرمایا، یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے مدعی کے ساتھ کی ہے۔ اسلام بہت اعلیٰ اصول اس بارے میں رکھتا ہے کہ جج کو غیر جانبدار ہو، بلا خوف خطر اپنے فرائض منصبی ادا کرے۔ نظام عدل ریگولیشن نے نئے عدالتی نظام کے طور پر سوات میں نافذ کیا گیا اور یہ قانونی کوڈ اور شرعی لا کا مجموعہ ہے۔ یہ آئین کے مطابق دارالقضاء کو اپیلیٹ کورٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ مالاکنڈ ڈویژن کے وکلاء کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، میں اس کو اون کرتا ہوں، میری بات ضرور ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک یہ جو تھا ریگولیشن جو 2009 ہی نافذ العمل تھا، یہ آئین کی 18ویں ترمیم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اب جو آئین کی 18ویں ترمیم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ کو تو پتہ ہے خود اس بات کا۔ اس میں 18ویں ترمیم میں جو مالاکنڈ ڈویژن کے لیے انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی نے، وہ ہے پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ۔ اس میں یہ جو ریگولیشن 2009 کا تھا وہ اس کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ ان لوگوں کو یہاں پر اس بات کا اس وقت اچھی طرح علم تھا۔ اب آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ جب ایک سبارڈینیٹ لا ہوگا اور ایک کانسٹیٹیوشن کا ہوگا تو کانسٹیٹیوشن پرویل کرے گا۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ ہاں کانسٹیٹیوشن نہیں پرویل کرنا، فکر ہی نہیں کرو، جو تمہاری خواہش ہے مجھے پتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اس کانسٹیٹیوشن کے لیے۔ اب اس میں یہ کنفلکٹ آ رہا ہے کہ بلکہ آج ناصر صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ ادھر یہ لکھا ہوا، تو انہوں نے کہا خود مجھے سمجھایا اور میں ان سے یہ بارو کر کے کر رہا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ میں یہ بات کیوں نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کی بات آ رہی ہے، وہ بات میں نے ضرور کہی تھی، لیکن اب کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا سا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم بھی اس کو ڈسکس کریں گے، آپ لوگ بھی اس میں دیکھیں، پھر انشاءاللہ کوئی ضرورت پڑی تو مزید اس میں بحث کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ کے سپریم کورٹ کے کیسز کا تعلق ہے، وہ ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اگر سوات میں نہیں تو کم از کم پشاور میں آپ کے سارے کیسز سن لیں، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ بینچ یہاں سے بھیجیں، تاکہ یہ لوگوں کو گھر پر جو دہلیز پر جو انصاف دینے کا ایک تقاضا ہے وہ اگر اسلام آباد میں پورا نہیں ہوتا ہے تو کم از کم پشاور میں تو پورا کرتے رہیں، جب تک یہ کانسٹیٹیوشنل ذرا جو تھوڑی سی اور ایک لا کی انٹرپریٹیشن کا کوئی حل نہیں ہم نکال لیتے۔ آپ لوگوں نے نکالنا ہے، کورٹ میں آپ پیش ہوگے، آپ لوگ کہو گے
کہ سر اس کو ایسے انٹرپریٹ کرو یا اس کو نہیں کرو, بیکاز وی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن دی لنڈن ممبرس آف دا بار کے ماشاءاللہ آپ لوگ سارے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے اطمینان ہے کہ نظام عدل ریگولیشن مکمل طور پر لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہے. اس میں دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے وقت تعین کیا گیا ہے. اس بات کو اچھا سمجھا گیا ہے کہ ججوں کی تعداد مقدمات کی تعداد سے منسلک کیا جائے. میں اسی جگہ پر یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کی بھی بات آپ سے کروں. یہ ہم نے ان سے یہاں قاضی صاحب یا یہ جو ریگولیشن 209 ہے اس میں کچھ بھی ہم نے نہیں لیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس قانون میں بھی یہی ہے کہ ایکسپیڈیشس جسٹس ہو اور اس کے بڑے ایفیکٹ پڑ رہے ہیں, یہی چیز ہم نے رکھی تھی اس میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میں. شکایات ہیں, میں شرما خان ایگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن اس کو وقتاً فوقتاً ہم اس میں امینڈمنٹ لاتے رہتے ہیں. ابھی بھی دسمبر میں ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں یہ ساری جتنی بھی ایکسپیرینس کی بیس پر ڈیفیکلٹیز آئی ہیں ان کا موازنہ کریں گے, اور مجھے امید یہ ہے کہ شاید اس میٹنگ کا نفاذ اس دفعہ پشاور میں ہم کریں. اور وہ دوسری بات یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ وٹنس کے ڈیمینر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا جج صاحب کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں اس چیز کی ہم نے پابندی دی ہوئی ہے کہ یا تو جج صاحب اور وہ بھی ان کیسز میں جو کہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, لوکل کمشنر اپوائنٹ کر کے ان کے ذریعے ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے جائیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ پروویژن کیوں رکھی؟ شروع میں یہ پروویژن نہیں تھی. وہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے صاحبان تھے, اگر وہ ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے میں بہت بڑا وقت ضائع ہوتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ قانون میں اس بات کی پروویژن ہے کہ آپ لوکل کمشنر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ بات سامنے تھی. دوسری بات یہ تھی کہ یہ ہمارے نوجوان جنہوں نے 2 سال 3 سال تک رول آف لا کے لیے جستجو کی, اپنے دفتر بند کیے, اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ پیدا ہو تاکہ وہ کچھ سیکھ تو سکیں. کیونکہ جب وہ نئے سرے سے اپنے آفس میں جا کر بیٹھیں گے ان کو 1 سال تو اور لگے گا, ان کا تو کہیں انٹروڈکشن ہی نہیں ہے. جب ان کا انٹروڈکشن نہیں ہے تو ایک یہ طریقہ ہم نے سوچ کر وضع کیا کہ جب ہم ان کو کورٹ کے پروسیس میں لے آئیں گے تو یہ بہت سے ہمارے نوجوان جو کہ آج یہاں بھی بیٹھے ہیں ان کو کم از کم ایک موقع ملے گا کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کریں, جج صاحب کے سامنے بیٹھے, ڈیکورم اس کو پتا ہو. کہ شروع میں جب ایک وکیل صاحب آتے ہیں اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا, ان کو کچھ سیکھنی ہوتی ہے باتیں جج صاحب کے ساتھ, دوسری تیسری, تو اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ نہیں, یہ وداؤٹ کمپنسیشن نہیں ہوگا. اس کے لیے حالانکہ جو پبلک لیٹیگنٹ ہے ان پر بوجھ پڑا, لیکن اس لیے کہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے یہ وکلا کا, ان میں کوئی ٹریننگ کا بھی ہونا چاہیے. اتنے لوگوں کو آپ ٹریننگ نہیں دے سکتے, خاص طور پہ وہ حضرات جنہوں نے قربانیاں دی, قربانیاں دے کر وہ دفتر جب کھولیں گے ان کو تو کوئی بیچاروں کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تو وہ پوائنٹ آف ویو تھا. پھر ہم نے اس میں کافی ریفارمز بھی لے آئے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریڈر اور اسٹینو ایبسولوٹلی کوئی نہیں ریکارڈ کرے گا. اگر آپ کے پاس کسی کا بھی ایویڈنس ہے کہ وہ ریکارڈ کرتا ہے, آپ مجھے ابھی بتائیں کہ فلانے جج کا, میں بھی چیف جسٹس سے کہوں گا سسپینڈ دیٹ مین امیڈیٹلی. ہم تو بہت ایکشن لیتے ہیں امیڈیٹلی. بتائیں کہ فلاں دن یہ منگوا لیں گے فائل. ہمیں دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ایکشن لینے میں نہ دن میں فرق ہوتا ہے نہ رات میں فرق ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا تم نے یہ کام, اگر اس کی جواب نہیں آتی ہے ہم چیف جسٹس صاحبان سے کہتے ہیں اس کو صبح بلاؤ اور پوچھو کیوں ہوا ایسا. تو ایسا کوئی نہیں ہوگا, صرف ہمارے لائرز اور یا جج صاحب خود. اور لائرز کے میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں بھی اگر آپ چاہیں گے کہ مزید ہم ان کا جو یہ تجربہ ہے, تجربہ کرنے کا جو موقع ہے ان کو کم کر دیں, ویسے تو زیادتی ہوگی لیکن اگر سوچا جائے گا تو ان کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوں گے.
تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. صرف ان کو ہم نے اس لیے نہیں چھوڑ دینا کہ بس سبھی 4 کیس مل گئے, نہیں, انہوں نے فیوچر سنبھالنا ہے, ان کو ہم کو فیوچر میں لے کر جانا ہے. یہ کام سیکھیں گے, کام سیکھ کر اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ہر کورٹ میں جاتا ہے, اگر وہ لوکل کمشنر اپوائنٹ ہوتا ہے, ایویڈنس لکھ رہا ہوتا ہے, جج سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی ڈاکومنٹ کو امپاؤنڈ کرنا ہے, ایگزبٹ کرنا ہے, کورٹ فیس اس پہ لگانی ہے, اسٹیمپ لگانا ہے, تو وہ جا کے اس سے پوچھ لیتا ہے. اب پھر گھر جا کے پڑھتا بھی ہے کہ کون سے سیکشن کے تحت امپاؤنڈ کرنا ہے, کل کیوں نہیں کیا. تو یہ بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے ان لوگوں کی. اینی وے, جو ڈاکومنٹ جو تھے نا کیسز کمپلیکیٹڈ, اس میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو چھوڑیں, اور یہ جج صاحبان جو ہے خود ریکارڈ کریں گے. آپ سمپل کیسز, خاص طور پہ جو رینٹ کے کیسز ہوتے ہیں, فیملی کے کیسز ہوتے ہیں, یہ ساری پروفیشنل باتیں سب کا ایکسپیرینس کیا. اور اب بھی انشاءاللہ دوست محمد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میٹنگ ہونے سے پیشتر یہ تمام ریپرزنٹیٹیوز کو بنائیں گے. یہ جو ابھی باتیں ہوئی ہیں یہ ان کو بھی ان کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا کوئی نکالیں گے. تاریخ کے آج ہم تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں, جہاں ایک راستہ بے حساب مشکلات مقابلوں کی طرف لے جا رہا ہے, جبکہ دوسرا راستہ قانون کی حکمرانی اور بہتر حکمرانی کی طرف روشنی دکھا رہا ہے. یہ آزمائش کا وقت ہے, لیکن یہ وقت بہت سارے مواقع مسائل کے حل کرنے کی طرف اور ان کے اوپر قابو پانے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. لوگوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن تکلیف اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے, اور امن و سلامتی, اقتصادی ترقی اور کامیابی کی طرف راستہ بنانا چاہیے. معزز خواتین حضرات, ہم نے خاص سبق جو اس جدوجہد سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور انفرادی ترقی کی کامیابی کے لیے کوئی بھی مختصر راستہ نہیں ہے. لوگوں کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اس قوم کے طور پر ہم قانون کی حکمرانی, ریاست کی بالادستی, رشوت کو مکمل خاتمہ, تعلیم کی بنیادی حیثیت, اور سب سے زیادہ اپنے اپنے کاموں میں ایمانداری کے اصولوں پر چلنا چاہیے. آج پشاور ہائی کورٹ مینگورا بینچ کے جن عہدیداران نے حلف اٹھایا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کہ تمام حلف اتنے بڑے آڈینس کے سامنے رہا ہے, تو آج کی یہ جو ان کی بات ہے یہ آئندہ وکلا صاحبان کے لیے مضبوط روایت اور قابل تقلید ہوں گی. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایمانداری اور محنتی ہوں, مختلف عدالتوں کے پریزائڈنگ افسروں کی محنت سے کے ساتھ معاونت کریں. اگرچہ بار بار کئی ہوئی بات ہے کہ بار اور بینچ میں کسی ملک کے عدالتی نظام کا اہم لازمی حصہ ہے, لیکن مجھے یہ دوبارہ کہنے دیجئے کہ بار اور بینچ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ عوام کو صاف اور شفاف طریقے سے انصاف فراہم کریں. اگر آپ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں, غلط اور جعلی کیس لینے اور غیر ضروری التواس سے اجتناب کرتے ہیں, تو اس میں سے یہ نہ صرف اپنے موکلین کی خدمت کرتے ہیں بلکہ آپ ایک انصاف پر مبنی فیصلے کی معاونت بھی کرتے ہیں. اس سے آپ کے معاشرے میں عزت بڑھے گی, آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا, اور لوگ آپ سے زیادہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. شرمن صاحب 2-3 باتیں جو آپ کی اہم تھیں, میں ان پر بہت ڈسٹرب بھی ہوا, لیکن ایک بات یہ اچھی ہے کہ آپ ہمارے نوٹس میں جوڈیشل پالیسی کے متعلق بھی لے کر آئے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے, اور نہ صرف آپ کو بتایا تمام وکلا صاحبان کو کہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ کریں گے. اور باقی رہ گیا شکوہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کم از کم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف اینڈ از ویل آل از ویل, آپ کا یہاں پر بینچ قائم ہو گیا ہے. ان جج صاحبان نے جو آپ کو چیف جسٹس تھے آج موجود نہیں ہیں, میرے مناسب میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے, بار کا کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کی جوڈیشری کے لیے بڑا کچھ کیا. ایک سیکنڈ, اب 1 سال کے بعد یا کتنا عرصے بعد اب انشاءاللہ یہاں ہو گیا ہے. باقی جو دوسرے معاملات ہیں کہ تعداد بڑھائی جائے, اور یہاں یہ انتظامی معاملہ چیف جسٹس صاحب کا ہے. مجھے انہوں نے آج بتایا کہ 4000 شاید کیسز ہو گئے ہیں, اور اب چیف جسٹس صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, یہ چترال میں بھی شاید سوچ رہے ہیں
کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بڑے پرابلم ہیں. پھر شاید بنو میں آلریڈی انہوں نے ایگزیکیوٹ فنکشننگ کر دی ہے. تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ان کے پاس اور جیسے صاحبان آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اگر کیا تو وہ آپ لوگوں کی معاونت سے, آپ لوگوں کے تعاون سے یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں اس میں آپ بالکل امبیرس فیل نہیں کریں. میں نے ایک دفعہ نہیں 10-12 دفعہ کہا ہے کہ ہم میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں ہے, چاہے ہم اس کمرے میں بیٹھیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھیں, ہم ایک چیز ہے. ہم نہیں کریں گے گلا, پھر کدھر سے کریں گے؟ کس کو جا کر کہیں گے؟ فلانے کو جا کر کہیں, ہم خود کریں گے بات.